www.islamicwaves.com. بہت بڑا جو احسان ہوا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا فرمایا۔ ان کی تو فعل پھر بے شمار احسانات ہیں جو پہلوں کو نہیں ملے۔ ان میں ایک ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کمال ہوتا ہے صفات کا پورا ہونا، اور تمام ہوتا ہے اجزاء کا پورا ہونا۔ کسی چیز میں صفات مکمل ہوں تو اسے کامل کہتے ہیں، اجزاء مکمل ہوں تو تمام کہتے ہیں۔ ایک لنگڑا آدمی ہے، صفات والا ہے، اسے کامل کہہ سکتے ہیں، تمام نہیں کہہ سکتے۔ مضبوط توانا ہے، صفات سے خالی ہے، اسے تمام کہہ سکتے ہیں، کامل نہیں کہہ سکتے۔ تو قیامت تک جتنی صفات انسان کو اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجات دلا سکتی ہیں، ان کو اللہ نے اس دین میں پورا کیا، اور جتنی جزیات کی ضرورت پڑ سکتی ہے بشری زندگی میں قیامت تک، اللہ نے اس کو بھی اس میں پورا کیا۔ یہ کمال اور تمام کا فرق۔ الیوم کی تقدیم ہے جس میں یہ احسان ہے کہ یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ 9 ذو الحج، یوم الجمعہ اور یوم عرفہ، آج کے دن یہ جو اگلا کام ہو رہا ہے آج ہے، آج سے پہلے کبھی۔ دینکم کی تقدیم ہے لکم پر، لکم کی، لکم دینکم، لکم دینکم، لکم کی تقدیم سے ایک دوسرے احسان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صرف تمہارے لیے ہوا ہے، تم سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ کمال بھی تمہارے لیے، اتمام بھی تمہارے لیے، اور یہ آج ہے، آج سے پہلے نہیں، صرف تمہارے لیے ہے، تم سے پہلے نہیں۔ اور علیکم کا جو لفظ ہے وہ ایک اور احسان کی طرف اشارہ ہے کہ دین اللہ نے ساری امت کے لیے عام کر دیا ہے۔ یہ وہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو تھوڑا دے گا، کسی کو زیادہ دے گا۔ ما نشاء، جتنا ہم چاہیں، لمن نرید، جس کو چاہیں۔ تو یہ دنیا میں بہت نظر آتا ہے، ما نشاء لمن نرید۔ ہر چاہا بھی اللہ نہیں دیتا، ہر چاہنے والے کو بھی نہیں دیتے۔ تو کیا دین بھی ایسا ہے؟ کہ نہیں، دین ایسا نہیں۔ علیکم، علیکم، علی شاہ جانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو تمہیں اللہ دین دے رہا ہے، یہ تم سب پر برابر فیضان ہے۔ اب تم لینے والے بنو، دینے والا تیار ہے۔ تم 10 دکانیں کھول کے بیٹھ جاؤ تو ضروری نہیں 10 سے تمہیں رزق ملے۔ تم 5 ڈگریاں لے لو، ضروری نہیں اس سے تمہیں کوئی اعلیٰ درجے کی نوکری مل جائے، ضروری نہیں۔ مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی۔ علیکم، آ جاؤ بھائی، سارے آ جاؤ، جتنا مانگو گے اتنا دے دیا جائے گا۔ نعمت، اس کو نعمت سے تعبیر کیا۔ واتممت علیکم نعمتی،
پھر اس کا نام خود تجویز کیا تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اس کو سب سے اعلیٰ دین قرار دیا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ لِلَّهِ، یہ سب سے احسن، سب سے احسن، یہ جو کامل اکمل مکمل دین ہے یہ عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ دو حدیثیں میرے ذہن میں آئیں، یہ مضمون میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، صرف ان دو حدیثوں کو جوڑنے سے، اور وہ آخری جو آپ کا فرمان تھا دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ان کو جوڑتے ہوئے اور چند ایک اور چیزیں سامنے آئیں، ان کو سامنے رکھ کر یہ اللہ تعالی کی طرف سے میرے ذہن میں آیا، غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، کہ بنیا کا جو لفظ ہے وہ ابتدا بتاتا ہے، بنیاد، بنی الاسلام علی خمس، بنیا کا لفظ بتلاتا ہے کہ دین کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی، تو اس کو بنیاد کا لفظ جب کہا تو ایک گھر بنا دیا۔ شیخ نے خیمے سے تشبیہ دی ہے، خیمہ بھی گھر ہے، بنیا کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ دین کی بنیاد عبادات ہیں، کلمہ دل کی بندگی ہے 24 گھنٹے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج۔ دوسری حدیث کو ساتھ جوڑا تو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اتمم کا میں نے پہلے آپ کو ترجمہ بتایا کہ تمام کا مطلب ہوتا ہے اجزاء کا پورا ہو جانا، تو اس اسلام کا جو آخری جز ہے جس سے جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے، وہ مکارم اخلاق ہے۔ تو عبادت سے شروع ہوا اور مکارم اخلاق تک یہ پہنچا۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ میں بتا چکا ہوں، پھر دوبارہ دہرائی ہے کہ یاد دہانی سے چیز تازہ ہو جاتی۔ عبادت بنیاد، اخلاق اس کی چھت ہے۔ جب عبادت کو بنیاد سے تشبیہ دی ہے تو پھر یہ تشبیہ میں نے خود نکالی ہے کہ اخلاق اس کی چھت ہیں، اتمم کے لفظ سے، کہ ہمیشہ گھر جو مکمل ہوتا ہے وہ چھت کے ساتھ جا کر مکمل ہوتا، چھت نہ ہو تو اس سے استفادے کی شکل کوئی نہیں ہوتی۔ اور اس وقت تک تبلیغ کی محنت، مدرسوں کی محنت، خانقاہوں کی محنت، اس سے عبادات کا مجموعہ تو تیار ہوا ہے، اخلاق والوں کا ابھی مجموعہ تیار نہیں ہوا۔ افراد موجود ہیں، مجموعہ کوئی نہیں، قربانی دینے والے، یقین والے بڑے موجود۔ ایک اور اس کے ساتھ روایت جوڑو، یہ اثر ہے، ابن ابی دنیا نے ان کو کتاب التوکل میں نقل کیا ہے کہ یقین اور اخلاق بہت تھوڑے تقسیم کیے گئے، یقین اور اخلاق۔ تو یقین اندر کی چیز ہے، اخلاق باہر کی چیز۔ یقین دکھا نہیں سکتے، اخلاق چھپا نہیں سکتے۔ یقین کی کمزوری چھپ جاتی ہے، اخلاق کی کمزوری چھپ نہیں سکتی۔ یہ دو کام دین میں مشکل ہیں، اللہ پر اعتماد اور توکل اور اچھے اخلاق، یہ دونوں بازار میں تھوڑے ہیں، اور تھوڑی چیز بازار میں اپنے آپ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو گھٹ جاتی ہے، کم ہو بڑھ جاتی ہے۔ تو ایمان کی منڈی میں یقین اور اخلاق یہ سودا پہلے سے تھوڑا ہے، تو معلوم ہوا اس کے لیے قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ قیمت سے مراد ہے جہد، قربانی زیادہ دینی پڑے گی، تب جا کر یقین کی بنیاد بنے گی اور اخلاق کی بنیاد بنے گی۔ پھر میں نے ان دونوں میں موازنہ کیا، سوچتا رہا کہ اب یہ دونوں سب سے مشکل ہے، ان دونوں میں کون سا زیادہ مشکل ہے؟ تو مجھے اخلاق یقین سے بھی زیادہ مشکل نظر آیا۔
یقین کی گھاٹیاں برداشت کرنے کے لیے انسان ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے. یقین کی گھاٹیاں برداشت کرنے، فاقہ، تنگی، فاقہ، تنگی، ضرورتوں کا ٹوٹنا، اس سے پہلے میں نے اللہ کے سوا کسی سے آگے میں کسی کے آگے میں نے ہاتھ نہیں پھیلانا، وہ ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے. تو اس لیے یقین والوں کا ایک مجموعہ بنتا گیا. اخلاق بد اخلاقی سے جنم لیتے. اخلاق سیکھنے کی گھاٹی ہوتی ہے جب میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، وہ میرے اخلاق سیکھنے کی گھڑی ہوتی ہے. وہ ایک گھاٹی جسے میں نے پار کرنا ہے. لیکن جب میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے نا، یا آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، تو جواب میں ایک دم ایک رد عمل پیدا ہو کر غصہ آ جاتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو سیکھنے سکھانے کا ذہن ختم ہو جاتا ہے. یہ بات میری یاد رکھنا. تم نے اخلاق بنانے ہیں تو تمہیں لوگوں کی بدتمیزی پہ صبر کرنا پڑے گا، تب تمہارے اخلاق بنے. صرف اس کا نام اخلاق نہیں ہے کہ تم نے چائے پلا دی اور کپڑے دھو دیے اور تم نے کھانا پکا دیا اور تم نے کسی کے سر میں تیل لگا دی. یہ بھی اخلاق کی چیزیں ہیں، خدمت کی چیزیں ہیں. اور تم نے کسی کی جانی یا مالی مدد کر دی. بدتمیزی کے جواب میں چپ رہنے سے اخلاق اوپر جاتا، اس سے بغیر نہیں جا سکتا. لازمی چیز ہے، لازمی. اور کل بھی شاید میں نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ جب بدتمیزی ہوتی ہے تو اپنا بھی دماغ الٹا ہو جاتا ہے اور اسے اس وقت یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے یہ صبر کرنے کا وقت ہے. پہلے صوفیاء کرام جب رگڑے دیتے تھے تو وہ تیار ہوتے تھے کہ میرا شیخ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. یہاں تمہارا ساتھی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بازار کا آدمی کر رہا ہوتا ہے، جماعت میں جاؤ امیر کر رہا ہوتا ہے، کوئی ساتھ اور چلنے والا کر رہا ہوتا ہے، یا محلے کا کوئی آدمی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی عظمت تمہارے دل میں نہیں ہوتی تو تم اس کے جواب میں پھٹ پڑتے ہو. شیخ کے رگڑے کے سامنے جھکتے ہو کہ یہ میرا شیخ ہے، میری تربیت کر رہا ہے. تربیت یہاں بھی ہو رہی ہے، غیر شعوری طور پر ہو رہی، اس سے اعلیٰ پیمانے پر ہو رہی اگر برداشت کیے، لیکن اس میں برداشت نہیں ہوتی. تصوف میں طاقت کیوں نکل گئی کہ صرف ذکر رہ گیا ہے، مجاہدہ ختم ہو گیا. مجاہدہ جو مشائخ کرواتے تھے وہ ختم ہو گیا، صرف ذکر باقی ہے. تھوڑے سے ذکر کی آتی ہے گرمی، اس پہ خلافت مل جاتی. تہذیب اخلاق میں لوگوں کی کڑوی کسیلی سہے بغیر اوپر بات جاتی ہی نہیں. تو لہذا یقین سے زیادہ مشکل ہے اخلاق بنانا. پھر اگر میرا یقین کمزور ہے نا تو یہ ہر آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا. اسے ہی پتہ چلے گا جسے میں اپنی ضرورتیں پیش کروں گا، اور تمہیں تو نہیں پتہ چلے گا. اور اخلاق ایسی چیز ہے جو ہر وقت کھلتا ہے، برا ہے یا اچھا ہے، برا ہے یا اچھا ہے. اور اخلاق کا تعلق زبان سے بہت زیادہ ہے اور دل سے. دل کے جذبات، زبان کا بول، یہ دو چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو سارے اخلاق تمہارے ہاتھ میں آ جائیں. بول بھی خوبصورت بولنے کی کوشش کی. زبیدہ ہارون رشید کی خاندان کی بیوی، باقی بیویاں تو بے شمار کرتے تھے. تین 3000 تو اس کی باندیاں تھی، پتہ نہیں کردے کی ہیں. 3000 باندیاں، اور بیویاں جب چاہے تبدیل کر لیں.
صرف خاندان کی بیوی سے تھوڑا دبتے تھے خاندانی نظام کی وجہ سے، ورنہ بیویاں بھی تبدیل کرتے رہتے تھے اور کنیزوں کی تو لائن لگی ہوتی تھی. عجب لوگ. تو اس کا ایک عزیز تھا جعفر اس کا نام، اس کی باندی پہ نظر پڑ گئی ہارون کی. وہ کہنے لگا یہ مجھے دو. کہنے لگا میں تو نہیں دیتا. کہا مجھے دو ورنہ میں قسم کھا رہا ہوں تم نہیں دے گا میں تمہیں قتل کروں گا. ان کو میں نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ اگر میں نے اس کو دیا یا بیچا تو میرا سارا مال صدقہ اور میری بیویوں کو طلاق. اب میں کیسے دوں؟ تو ہارون رشید نے ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو بلایا، کہا اب کوئی راستہ نکال. کہا آدھا آزاد کر دے آدھا بیچ دے. آدھے کو آزاد کر دے آدھے کو بیچ دے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے. اس آدھے کی قیمت کتنی لگی؟ 1,00,000 دینار، یعنی 1 ارب روپیہ. 1 ارب آج. تو اب باندھی کے لیے 1 مہینے کا استبرا ہوتا ہے نا. 1 مہینہ باندھی کے قریب نہیں جا سکتے. تو ہارون نے کہا اگر آج رات میں اس کے قریب نہ گیا تو میں فوت ہو جاؤں. مجھے آج رات اس کے ساتھ سونا ہے. اس نے کہا پھر اس کو آزاد کر کے نکاح کر لو تو بس، پھر وہ استبراء اور رحم کی ضرورت نہیں. تو اس نے اس پر امام ابو یوسف کو 1,00,000 درہم انعام دیا اور خود یہ سارے چکر چلا کے رات اس کے ساتھ گزاری. 3,000 باندیوں کے بعد یہ حال تھا. پتہ نہیں کھاندے کی ہیں. ادھر تو ایک سے بھاگے پھرتے، یہاں ایک ہوتا تھا جمیل کمپاؤڈر، اردو اسپیکنگ تھا، مائگریٹڈ. اس کی بیوی فوت ہو گئی. وہ کپڑے استری کر رہی تھی، کرنٹ لگا مر گئی. تو مجھے یہاں مل گیا راستے میں. تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کی بخشش فرمائے. بہت افسوس ہوا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدل عطا فرمائے. کہنے کہ ہائے ہائے ایک سے مشکل سے جان چھڑائی تھی دوسری کی دعا کر رہے ہو. تو زبیدہ اس کی خاندانی بیوی تھی. اس سے بیٹا تھا امین اور مامون تھا باندی کا بیٹا. تو باندی کے بیٹے کو وہ مقام نہیں دیا جاتا تھا جو خاندان کی عورت کی، لیکن ہارون رشید ترجیح دیتا تھا مامون کو. اور خاندانی دباؤ کی وجہ سے اس نے اپنا ولی عہد اور نامزد کیا تھا امین کو. چاہتا تھا مامون کو بناؤ لیکن خاندان کے پریشر کی وجہ سے امین کو بنایا. تو اتنا کیا کہ امین کے بعد اگر امین کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد مامون ہوگا، یوں کر دیا. تو ایک دن اس کی بیوی نے کہا تم امین پر مامون کو ترجیح کیوں دیتے؟ وہ چپ ہو گیا. تھوڑی دیر میں امین آ گیا قدرتی. تو ہارون کے ہاتھ میں مسواکیں تھیں، ہاتھ میں مسواکیں. تو اس نے کہا امین ما ھذا؟ اس نے کہا مساویک. مسواک کی جمع مساویک. اور اگر اس کو مضاف مضاف الیہ میں تبدیل کر دو تو مساوی مضاف ہوا کاف کی طرف تو بن گیا تیری برائیاں. مساویہ سیئات، سیئات کی جمع مساوی. اور اس کو اگر کاف سے کے ساتھ مضاف کرو تو بن گیا مساویک. تو یہ لفظ اپنے ظاہر میں مسواک کی جمع بھی ہے اور مضاف مضاف الیہ بھی یہ بن سکتا ہے مساویک. تو اس میں ایک پہلو نکلتا تھا جو باپ کے لیے اچھا نہیں بنتا. ہارون نے کہا صدقت. قدرتی اوپر سے مامون آ گیا. اس نے کہا ما ھذا،
یا مامون، تو اس نے کہا ضد محاسنک یا امیر المؤمنین، ضد محاسنک، مساویک اور محاسن، محاسن کو کاف کے ساتھ جوڑو تو محاسنوں کا، محاسنوں کا، تو ضد محاسنک، سمجھے ہو؟ مساویک کہنے کی بجائے ضد محاسنک، آپ کی صفات کی ضد سیئات مساویک۔ تو ہارون نے کہا سن لیا تیرے بیٹے نے کیا کہا اور باندی کے بیٹے نے کیا کہا۔ زبان کا بول یہ اخلاق میں بڑی طاقت رکھتا۔ تم لوگ چونکہ ہر وقت اعتراض جواب میں چلتے ہو، جب تمہیں غصہ چڑھتا ہے نا تو اگلے کو آخری حد تک تم تیر لگانے کی کوشش کرتے کہ ایسا جملہ بولوں کہ بھائی یہ تڑپتا ہی رہے۔ یہ ایک عادت بن جاتی ہے اس نظام تعلیم کی وجہ سے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، اس نے کہا تم میرے بیٹے کو کیوں مامون سے نیچے رکھتے؟ تو اس نے خادم کو بولا کہ ادھر کہ جاؤ امین سے پوچھو اگر اللہ اسے خلافت دے تو وہ کیا دے گا۔ تو آیا کہنے لگا امین اگر اللہ تمہیں خلافت دے تو مجھے کیا دو گے؟ تو فلاں علاقے کی حکومت تیرے حوالے، ولایت تجھے دے دے۔ اور کہا جی یہ کہا ہے کہ اچھا جاؤ مامون سے پوچھو۔ تو مامون اس وقت نہ کچھ لکھ رہا تھا، بہت علمی آدمی، قلم دبا، کہنے لگا مامون اگر اللہ آپ کو خلافت دے دے تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو اس نے دوات اٹھا کر اس کے منہ پہ مارے، وہ سارے اس کے چہرے پر سیاہی لگی کہ بدبخت، میرے باپ کی زندگی میں اس کے مرنے کی خبریں مجھے سناتا ہے کہ مجھے خلافت کب ملے گی؟ کیوں ہے؟ جب باپ مرے گا تبھی ملے گی نا۔ اگر میرے باپ کی زندگی میں مجھے اس کے مرنے کی خبریں سناتا تو اسی کالے منہ کے ساتھ پہنچے گا کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا۔ میں کہا دیکھا ہے۔ تو ایک باندی کا بیٹا باپ کے دل میں جگہ بنا گیا اپنے اخلاق کی وجہ سے، اور خاندان کا بیٹا دل سے باہر نکل گیا اپنے سوء خلق کی وجہ سے۔ پھر امین کو خلافت ملی۔ ایک دن ہارون بڑا پریشان بیٹھا ہوا ایسے غمگین، تو اس کے خادم نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں غمگین بیٹھے؟ دنیا کی ہر شے اللہ نے آپ کو دی، 21 سال کی عمر میں خلیفہ بن گیا تھا، بالکل کام کی کوئی نہیں آئی، ابھی تک تو کوئی نہیں آئی۔ اس کا دادا مروان بادشاہ، اس کا باپ عبد الملک بادشاہ، اس کا بھائی ولید بادشاہ، اس کا دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، اس کا خامن عمر خلیفہ، اس کا پھر اگلا بھائی یزید بادشاہ، اس کا اگلا بھائی، اس کا چوتھا بھائی ہشام بادشاہ۔ 7 نسبتوں سے یہ خاتون شہزادی رہی۔ تو کا زوجنا کا فاطمہ بنت عبد الملک۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا احسنت فاجزلت یا امیر المؤمنین، اب میں تمہیں کیا سمجھاؤں، تمہیں بھینس کے آگے بیک بن بھائی احسنت اور اجزلت جب جڑتے ہیں تو اس میں کیا خوبصورت ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ ہزاروں اس کے مطالب بیان کیے جا چکے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مطلب ہے کہ نہیں ہے۔ غزل کا بادشاہ۔ تو عبد الملک نے اپنے بیٹوں سے کہا تم ایسا خوبصورت بول سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اتفاقاً اس کے منہ سے نکل گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ان کو اچھا نہیں لگا کہ چچا زاد بھائی کو ترجیح دی جائے، یہ آپس میں سگے بھائی ہیں عبد الملک اور عبد العزیز۔ عبد العزیز کے بیٹے عمر اور مروان کے بیٹے عبد الملک، اور
عبدالعزیز اور مروان یہ آپس میں بھائی ہیں نہ، مروان کے بیٹے، مروان کے دو بیٹے تھے، ایک عبدالعزیز ایک عبد الملک، اور یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ تو عبد الملک نے، مروان نے اپنے مرتے وقت عبد الملک اور اس کے بعد عبدالعزیز کے لیے وصیت لکھی تھی۔ عبد الملک اچھا بھی بہت تھا اور برا بھی بہت تھا، تو اس نے عبدالعزیز سے کہا خلافت چھوڑ میرے بچوں کے حق میں، تو اللہ ان کو، اور عمر بن عبدالعزیز کا چونکہ رشتہ حضرت عمر سے ملتا تھا نا، تو مروان کی اس شاخ کو اللہ تعالیٰ نے ہر گندگی سے بچایا۔ میں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، جیسے تجھے تمنا ہے مجھے بھی تمنا ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبدالعزیز عبد الملک سے پہلے مر گئے، تو پھر عبد الملک کے راستے کھل گئے، اسے اپنے بیٹوں کے نام کر دیا۔ تو ان کے بیٹوں کو حسد ہوا، کہنے کے قدرتی کہہ دیا ہوگا رب رمیت من غیر رامن، تو مثال سنی ہوئی نا، رب رمیت من غیر رامن۔ کچھ دن گزرے تو عبد الملک نے پوچھا ما نفقتک یا عمر، تیرے خرچ اخراجات کی ترتیب کیا ہے عمر؟ تو انہوں نے کہا الحسنۃ بین السیئتین یا امیر المؤمنین، الحسنۃ بین السیئتین والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف سیئہ، ولم یقتروا، بخل سیئہ، وکان بین ذلک قواما۔ تو اتنی خوبصورت، یعنی قرآن کی آیت کو اتنے خوبصورت انداز میں ڈھالا، الحسنۃ بین ذلک قوام، بین السیئتین لا یسرف ولا یقتر، نہ اسراف اور نہ بخل، الحسنۃ بین السیئتین یا امیر المؤمنین۔ تو عبد الملک نے کہا اب بھی قدرتی اس کے منہ سے نکلا ہے، اب بھی قدرتی اس کے منہ سے نکلا، تو بیچارے چپ ہو گئے۔ زبان کا خوبصورت بول اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے، تو تم ہوتے ہو سارے سریع الغضب، جلدی غصے میں آنے والے، تو تم کوشش کرتے ہو کہ بھئی کالے سانپ کا زہر ڈالوں اپنی زبان، چٹے سانپ کا نہیں، کالے سانپ کا زہر۔ اور جب سریع الغضب ہوتے ہو تو دل میں بغض بھرا ہوتا، کسی کے بارے میں حسد، کسی کے بارے میں کینہ، کسی کے بارے میں بغض، کسی کے لیے دل میں غصہ، مزاج ایسا بن جاتا۔ تو دین بندگی سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کر مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک حدیث اور جوڑیں۔ ایک صحابی آتا ہے، حدیث جبریل، وہ کہتا ہے مل اسلام یا رسول اللہ، تو آپ کہتے ہیں مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیل۔ یہی سوال ایک شخص کسی دوسری مجلس میں کرتا ہے، مل اسلام یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام۔ ایک ابتدا ہے اور ایک کیا ہے؟ انتہا ہے۔ میٹھا بول کھانا کھلانا، میٹھا بول کھانا کھلانا، اس کو کہتے ہیں اطعام الطعام۔ ہماری جماعت تھی ذمہ داروں کی سن 93 میں لال مسجد، تو ہم اس زمانے میں کوئی اتنا تعارف نہیں تھا لوگوں کو، بڑی مشکل سے لوگ اکٹھے کرتے تھے، تو جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس سے کوئی دگنا مجمع ہوگا جو جمع ہوا پورے ہفتے کی محنت کے بعد۔ اس کے لیے ہم نے کھانا تیار کروایا ہوا تھا، باہر دیگیں چڑھی ہوئی تھی۔ تو سی آئی ڈی والے، چونکہ لال مسجد حساس جگہ ہے، چاروں طرف وہ حساس علاقہ ہے، تو سی آئی ڈی والے آئے، تو انہوں نے مسجد کے انتظامیہ کے خدام مؤذن ان کو بلایا کہ یہ کون سا جلسہ ہو رہا ہے، ہمیں تو اس کے بارے میں بتایا نہیں۔ انہوں نے کہا جلسہ نہیں ہو رہا، یہ تبلیغی جماعت آئی ہے، تو ان کا
ان کا یہ جوڑ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے. تو کہنے کہ تبلیغی جماعت کے لیے تو اتنا مجمع کبھی نہیں اکٹھا ہوتا، تو اتنا مجمع کیسے اکٹھا ہو گیا؟ تو نے کہا جی یہ کوئی ذمہ داروں کی جماعت ہے، تو اس میں ایک مولوی صاحب ہیں جس کے بیان کے لیے لوگ زیادہ جمع ہو گئے. کیوں تو یہ دیگیں کیسی چڑھ رہی ہیں جلسوں میں ہوتا نا کھانے کے، تو یہ دیگیں کیسی چڑھ رہی ہیں؟ کہا جی یہ بھی تبلیغی جماعت والوں نے چڑھائی ہیں. تبلیغی جماعت والوں تو انہیں دیگیں کہاں سے چڑھا؟ کہا جی یہ خود کوئی مالدار لوگ ہیں تو یہ لوگوں کو کھانے بھی کھلاتے. تو اسلام کیا ہے؟ طیب الکلام اور اطعام الطعام، کھانا کھلانا، میٹھا بول، ابتدا انتہا. اب وہی حدیث جبریل مل ایمان یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت. پھر یہی سوال ایک اور مجلس میں کچھ عرصے کے بعد پتہ مل ایمان، اب جبریل نہیں ہے، ایک صحابی ہے، مل ایمان یا رسول اللہ، تو آپ کہتے ہیں الصبر والسماح، صبر کرنا اور معاف کرنا. اور ایک سماحہ کا مطلب ہے سخاوت، سمحن کشادگی. تو آپ نے کہا ایمان کیا ہے؟ صبر اور سخاوت، صبر اور درگزر. جب ہم کہتے ہیں نا سامحنی بھائی معاف کر، درگزر کرو بھائی، تو اس میں سے سماحت. ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں. سلامتی کو پتہ کیا مطلب؟ گلاس ہوتا ہے، گلاس شیشے کا گلاس، اگر وہ بالکل نہ اس پر داغ ہو نہ خراش ہو، اس کو کہتے ہیں سلام. اور اگر اس پر داغ ہو یا کہیں سے ہلکی سی خراش ہو تو اب اس پر لفظ سلام نہیں منطبق ہو سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب آدمی کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا دنیا سے کٹ کر دربار الہی میں پہنچا ہوا تھا، تو وہ وہاں سے واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو سلام کرتا ہے جیسے غائب حاضر کو آ کے سلام کرتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے تجھے ہمیشہ سلامتی ملے گی، کبھی میری طرف سے تیرے لیے نہ داغ ملے گا، نہ دھبا ملے گا، نہ خراش ملے گی. یہ نا افشوا السلام بینکم. میں تمہیں ایک عمل بتاؤں، لن تؤمنوا حتی تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا. نہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، ایمان نہیں لا سکتے جب تک محبت نہ کرو. تو میں تمہیں ایک عمل بتاؤں جس سے محبت پھیل جائے گی، افشوا السلام بینکم. تو افشوا السلام اس وقت محبت کا ذریعہ بنے گا جب یہ مطلب تمہارے ذہن میں ہوگا کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بھی تجھ پر سلامتی ہو اور میری طرف سے بھی تو ہمیشہ سلامت رہے گا. خالی سلام علیکم سے نہیں ہوتا. اس تصور کے ساتھ جب سلام کلام ہوتا ہے تو وہ ایک حقیقت ہوتی ہے، تب جا کر محبت پیدا ہوتی. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اچھا، اس کو کیا کہا آپ نے؟ سب سے اعلی درجے کا اسلام. اور یہ اخلاق میں کیا ہے؟ سب سے ادنا درجے کا اخلاق. مولوی خالد صاحب کو نہ میرے ہاتھ سے تکلیف پہنچی نہ زبان سے، غیبت اور بدتمیزی، پیٹھ پیچھے غیبت، انہیں پتہ چلے گا انہیں تکلیف ہوگی.
منہ پہ بدتمیزی تو اسی وقت ہی تکلیف پہنچے. یہ اخلاق کا آخری درجہ ہے. کتنے نمبر والا آپ کا پاس ہوتا ہے؟ 15 نمبر والا. 14 پہ کیا ہوتا ہے؟ فیل. 15 نمبر والا فخر تو نہیں کرتا کہ میں پاس ہو گیا، کہتا شکر ہے یار فیل ہونے سے بچ گیا، کہتا شکر ہے یار فیل ہونے سے بچ گیا. 33 نمبر لینے والا کبھی فخر کر سکتا ہے پاس ہو گیا ہوں؟ اس کو اگلی لعنت ہے تیرے پاس ہونے پر بھی. اگلے سے کہتے ہیں لعنت ہے تیرے پاس ہونے پر بھی. یہ پاس ہے. لیکن اخلاق اتنا بڑا مضمون ہے کہ تم نے اس میں 33 نمبر لیے، تم نے اس میں 15 نمبر لیے. کیا کہ تم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. اس کے بعد تو بد اخلاقی شروع ہو جاتی نا. ساتھ ہی بارڈر بد اخلاقی کا شروع ہو گیا. تو اخلاق کا ادنا اسفل سافلین درجہ یہ ہے کہ تم کسی کو ہاتھ زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ. تو یہ اتنا عظیم درس حیات ہے کہ جس سے تم اسلام میں سب سے پہلا نمبر لے لیتے. 33 نمبر حاصل کرنے پر تم اسلام کے پرچے میں 100 نمبر لے لیتے، پہلے نمبر پر آ جاتے. ای الاسلام افضل کمن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. تو اگر تمہارے اخلاق ہی بلند ہو جائیں، وہ اخلاق ہی بلند ہو جائیں تو پھر تم کیا بنو گے؟ کاد الحلیم ان یکون نبیا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. تم میں اور اس میں بس ایک نبوت کا فرق رہ جاتا. اور حلم، عفو اور صفح تمام محاسن اخلاق کے مجموعے کا نام ہے حلم. ایک بحث چلتی ہے، چونکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اسحاق ذبیح اللہ ہے، اسحاق اور اکثر روایات اسماعیل کی ہیں. اور علماء بعض حضرت اسحاق کو بھی افضل کہتے ہیں، اسحاق کو علیہ السلام کو بھی افضل کہتے ہیں اسماعیل سے. تو جو اسماعیل کو اسحاق پر فضیلت دیتے ہیں ان کی سب سے قوی دلیل یہ ہے، سب سے قوی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی بغلام علیم، بغلام علیم، اور اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی بغلام حلیم. حلیم علیم سے افضل ہوتا. حلیم کیا ہوتا ہے؟ علیم سے افضل ہوتا. چونکہ علم کے ساتھ عمل ضروری نہیں اور حلم کے ساتھ علم ضروری ہے. ایک عالم بھی ہے، فاسق و فاجر بھی ہے، اور ایک حلیم ہے، وہ علم والا بھی ہوگا اور معاصی سے دور بھی ہوگا. پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، یا اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. مکارم اخلاق. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق والا قائم اللیل اور صائم النہار سے بھی آگے نکل جاتا. یہ وہ مضمون ہے میرے عزیزو جو ہمارے علمی مدارس میں اور علمی حلقوں میں نہ بولا جاتا ہے، نہ سمجھا جاتا ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے. تبلیغ میں یہ نمبر پورا تھا، چوتھا، لیکن تبلیغ والوں نے خود ہی تبلیغ کو مختصر کر دیا ہے. ایک پہلا نمبر، ایک چھٹا نمبر، اسی پہ سارا زور لگا کے پھر وہ تشکیلیں شروع کر دیتے. تو مولانا الیاس صاحب نے پورا نسخہ لکھا تھا، 6 نمبر، اس میں چوتھا نمبر
اور مولانا یوسف صاحب نے یہ جو کتاب لکھی منتخب احادیث، اب تو یہ 1,500 حدیثوں کا مجموعہ ہے. اصل مسودہ 3,000 حدیثوں کا تھا جو کراچی بھیجا مولانا صاحب، کٹا پھٹا تھا اور اس کو کمپیوٹر سے صحیح کیا. اس میں 1,500 حدیثیں تھی 6 نمبر کی، 5 نمبر اور 7واں لایانی سے پرہیز، لایانی سے پرہیز. تو 6 چیزوں کے بارے میں 1,500 حدیثیں تھیں اور چوتھے نمبر اکیلے کے لیے 1,500 حدیثیں تھیں. اس چوتھے نمبر کو 6 نمبر کے مساوی کر کے رکھا ہے. تو بندگی سے شروع ہو کر اخلاق پہ پہنچتا ہے. بندگی میں نماز سب سے اعلیٰ ہے. نماز دیکھو، ایک بڑا طبقہ ہے جس کو شیطان نماز پڑھنے ہی نہیں دیتا. ایک وہ ہے جو ہم نمازی ہیں، ہمیں شیطان نماز کو اچھا نہیں بنانے دیتا کہ نماز خوبصورت کر کے پڑھے، تیز 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 تیز، دھیان جما کے نہیں پڑھنے دیتا. نماز کو خوبصورت بنانے کے فکر سے محروم کر دیتا. اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز ذکر اکبر ہے. اور نماز کے اندر بد اخلاقی سے نکلنے کے راہیں موجود ہیں. لیکن جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں یہ حاضری تو لگواتی ہے، تاثیر پوری نہیں نظر آتی کہ اس میں وہ توجہ اور وہ حضوری نہیں ہوتی. تو یہ 2 دن میں نے آپ کو ایک اجمالی سی تھوڑی بات کی ہے کہ پورا دین ہمارے سامنے ہو، ہم کہاں تک ہم نے پہنچنا ہے اور کہاں تک میں پہنچا ہوا ہوں. اور اسے مجھے مرنے سے پہلے پہلے سیکھنا ہے، ٹھیک کرنا. لیکن آپ سب نیک نوجوان ہو، نیک، بلکہ نیک سے بھی آگے متقی لوگ سب، چونکہ آپ شبان نشأوا فی عبادت اللہ اور فی سبیل اللہ، 2 اعلیٰ نسبتیں. تو نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور کبھی نیند سوتے سوتے آنکھ نہ کھولی اور نماز ضائع ہو گئی تو تمہیں سارا دن افسوس رہتا ہے نماز ضائع. لیکن زبان کا بول غلط ہو جائے یا دل میں کینہ بیٹھ جائے یا بغض بیٹھ جائے تو اس کے لیے تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ میرے دل میں فلاں کے بارے میں بغض بیٹھا، میں اس کو کیسے نکالوں، یا فلاں کے بارے میں میرے دل میں کینہ ہے، میں اسے کیسے نکالوں، یہ میری زبان غیبت پہ چل پڑتی، میں اسے کیسے روکوں. تو اگر تم اس کی کمی محسوس ہی نہ کرو تو اللہ تمہیں کیسے دے تو سکتا ہے جس کو چاہے دے، لیکن یہ بہت قیمتی متاع ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے. اس وقت دین کے بازار میں یہ سودا ہی کم ہے، شروع سے ہی کم ہے، پھر اس کے خریدار بھی کوئی نہیں ہے، لہذا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. جو اس کو لے لے گا وہ اس کی رفتار سب سے تیز ہو جائے گی اور اوروں سے آگے نکل جائے. احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم عاصم رضی اللہ عنہ سے اخلاق سیکھنے جاتے تھے، جیسے لوگ علم سیکھنے جاتے ہیں، ہم حلم سیکھنے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ان کو کوئی قصہ تو سنائے. کہنے کو اپنی مجلس میں یوں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کپڑے کی کوٹ لگا کے یوں بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی. یہ احنف خود 2 آدمیوں کا علم مشہور ہوا ہے، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. کب وہ یوں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم لوگ ان کے بیٹے کی لاش لے کر آئے اور ساتھ قاتل کو بھی لے کر آئے کہ یہ قاتل ہے، یہ آپ کا صاحبزادہ مقتول ہے، اور قتل کرنے والا چچا زاد بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. تو کہا جیسے بیٹھے تھے نا اس میں
اتنا بھی نہیں ہوا اور یوں بھی نہیں ہوا، جیسے بیٹھے تھے نا ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کا اوہو اس کی ماں کو بہت افسوس ہو۔ کہا اچھا بھائی، قتل کرنے والا بھی اپنا ہی بیٹا ہے، ہم معاف کرتے ہیں، البتہ اس کی ماں کی تسلی کے لیے میں اپنی طرف سے 100 اونٹ کی دیت اس کی ماں کو دیتا ہوں، اور کیوں بھی نہیں ہے۔ اور کہا تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ www.islamicwaves.com